چلایا، اس عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی کہ بسا اوقات ایسے مشکل مقدمات تھے جن سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا. گویا جماعت بعض موقعوں پر یوں لگتا تھا یا جماعت کے بعض افراد یوں لگتا تھا کہ اس مقدمے کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، لیکن بڑی حکمت، بڑی فصاحت و بلاغت، بڑی قابلیت کے ساتھ آپ نے نمائندگی کے حق ادا کیے اور عظیم الشان سہرے جیتے ہیں اس میدان میں. پھر سیاست کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم خدمات سر انجام دینے کی توفیق کا موقع عطا فرمایا، اور ہندوستان کی جو وکالت آپ نے انگریزی حکومت کے سامنے کی ہے وہ بھی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھی جائے گی، اور کوئی مورخ جو تقوی اور دیانت سے کچھ بھی حصہ پا چکا ہو وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. گول میز کانفرنس میں، اس کے علاوہ بہت سے مواقع آئے. میں نے لسٹ تیار کروائی تو بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے اس چھوٹے سے خطبے میں جوش صاحب کی ایک وسیع و طویل اور بھرپور زندگی کے سارے پہلوؤں کا ذکر کر دیا جائے. میں تو ضمناً چند باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ کو دعا کی تحریک کے طور پر اور اس تحریس کے طور پر یاد دلا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی ویسے پیدا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیات میں لامتناہی ترقی کے رستے کھولے گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی وجود متصور ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمایا اپنا ذکر کرنے کے بعد یہ بتا کر کہ خدا تم پر وہی نازل فرما رہا ہے، سب کو صلائیں عام دے دو اور کہہ دو کہ اب تم میں ہمت ہے تو آؤ، ان رستوں کو اختیار کرو جن پر میں دوڑا تھا، اور آؤ اور مجھے پکڑ کے دکھاؤ، آؤ اور میری پیروی کر کے دکھاؤ. اور یہ لامتناہی رستے ہیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی مصنوعی حدیں ایسی نہیں ہیں جو تمہارے لیے حد فاصل ثابت ہوں. اس لیے دوڑنے کی تمہیں اجازت ہے اور دوڑنے کی تمہیں دعوت ہے، لیکن ان رستوں پر چلنا پڑے گا ترقیوں کے لیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کر کے دکھائے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کی بھی کھلی اجازت ہے اور حد امکان کے لحاظ سے کوئی روک نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ سے آگے نکل جائے. لیکن روکا نہیں گیا بلکہ بلایا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے آخری ہونے کو مایوسی کے لیے استعمال نہیں فرمایا بلکہ دعوت عام کے طور پر استعمال کیا ہے، تحریس کے طور پر استعمال فرمایا ہے. تو آپ سے ادنا جتنے بھی بندے ہیں ان کے رستوں پر چل کر ان سے آگے نکلنے کے تو امکان بھی موجود ہیں. تو کتنی عظیم خوشخبری دے دی گئی امت محمدیہ کو کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی تمہیں ان رستوں پر دوڑ کر جد و جہد سے روک نہیں رہی تو چھوٹے چھوٹے ادنا ان غلام اس کے ان کو تم کیسے آخری سمجھو گے؟ کیسے تم مایوس ہو جاؤ گے کہ یہ اتنی بلندیوں تک جا پہنچے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ فرمایا ایک کھلا ہوا رستہ ہے، اور جہاں تک کلمات بننے کا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کلمات بنانے نہیں آئے تھے. 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 10 عشرہ مبشرہ دے کر چلے جانے والے وجود نہیں تھے. جو کلمات آپ کو عطا کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، اگر تم اپنے حصے کے حق ادا کرتے رہو تو یہ صلاحیت نہ لامحدود ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہ اے محمد یہ اعلان کر کہ میرے رب کے کلمات جو عطا کیے جا رہے ہیں مجھے، میرے رب کے کلمات اتنے وسیع ہیں،
یعنی خدا تعالیٰ کی طاقتیں اتنی لامحدود ہیں. یہاں کلمات کے معنی طاقتیں بھی بن جاتا ہے. ایسے لامحدود خزانے ہیں خدا کے پاس. اگر تم لینے والے بنو تو وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. گویا لامتناہی ترقیات کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں. تو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف آپ کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہو، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی پر نظر کرتے ہوئے جو میں نے بیان پڑھ کے سنائی ہے، اور اس منبع فیض کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ نے محمد کا نام آسمان سے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مبدأ فیض کی طرف نگاہ کرتے ہوئے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے اور جس کے کلمات بھی نہ ختم ہونے والے ہیں، آپ مایوسی کا کوئی خیال دل میں نہ آنے دیں. یہ وہم دل سے نکال دیں کہ ایک ظفر اللہ خان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو آئندہ کے لیے ظفر اللہ خان پیدا ہونے کے راستے بند ہو گئے ہیں. بکثرت اور بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے عظیم الشان غلاموں کی خوشخبریاں دی گئی ہیں جو آتے چلے جائیں گے ہمیشہ، اور ایک گزرے گا تو دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھے گا. آپ اپنی ہمتوں کو بلند کریں، ان تقوی کی راہوں کو اختیار کریں جو حضرت چودھری صاحب اختیار کرتے رہے، ان وفا کی خصلتوں سے مزین ہوں جن سے وہ خوب مزین تھے. وہ صبر اور وہ ہمت پیدا کریں جو آپ کی ذات کا خاصہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار میں اسی طرح رنگین ہو جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر رنگین ہونے کی کوشش کریں جس طرح چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے خاص رنگ عطا فرمائے تھے. تو جماعت کے لیے تو ترقی کے کوئی راستے بند نہیں ہو سکتے. کسی ایک وصال کے بعد کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اب آئندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا. وہ ایک ہی تھا جس جیسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن ایک ہونے کے باوجود لامتناہی کلمات پیدا کرنے کی صفات آپ کو بخشی گئی تھی. بس ان کلمات میں سے آپ بھی تو بننے کی کوشش کریں. چودھری صاحب کے ذات کے جو مختلف پہلو میں بیان کرنے چاہتا تھا وہ اتنے زیادہ وسیع نکلے کہ پھر مجھے ان میں سے بھی انتخاب کرنا پڑا چند کا، اور جو چند کا انتخاب کیا ہے وہ بھی پوری طرح غالباً اس چھوٹی سی مجلس میں بیان ہو نہیں سکتے. آپ کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی عظمت، آپ کو ایسی خدا تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تھی کہ جتنے بھی منصب آپ کو ملتے تھے وہ منصب ہمیشہ آپ سے چھوٹے نظر آتے تھے، اور وہ منصب آپ کو چھوٹا نہیں دکھا سکے کبھی. آپ کی ذات میں حوصلہ تھا، وسعت تھی، اور کسی منصب پر بیٹھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ منصب نے آپ کو اونچا کر دیا، بلکہ حقیقت میں آپ ہمیشہ ان مناصب کو اونچا کرتے رہے، ان کے معیار کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ منصب جب آپ نے چھوڑے تو پہلے سے زیادہ بلند مقام پر دکھائی دیا کرتے تھے. اور یہ خصوصیت عجز کے نتیجے میں انسان کو عطا ہوا کرتی ہے. اگر گہری نظر سے آپ غور کریں تو عجز اور حوصلے کی وسعت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایک جاہل اور کم فہم سرسری نگاہ رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سر اونچا کرنے کے نتیجے میں بلندیاں بھی عطا ہوتی ہیں اور وسعتیں بھی عطا ہوتی ہیں. لیکن فطرت انسانی سے واقفیت رکھنے والا، جس نے قرآن کریم سے فطرت انسانی کے راز سیکھے ہوں، وہ اس حقیقت کو خوب جانتا ہے کہ عجز ہی میں بلندی ہے اور عجز ہی میں وسعتیں ہیں. اور یہ دونوں مضامین روزانہ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت ہمیں بتاتی ہے.